ناظرین، قومیں جب اپنی بقا اور سلامتی کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہوں تو دنیا بھی انہیں سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیتی ہے۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہے، جس کی خاموشی، بزدلی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے اسرائیل اور اس کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے تمام عرب اور مسلم ملکوں کو اپنی کالونی سمجھ لیا ہے۔ قطر پر کیے جانے والے حملے کے بعد نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے حوصلے مزید بڑھ گئے ہیں۔ وہ تیزی کے ساتھ گریٹر اسرائیل منصوبے پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ قطر کے بعد اسرائیل نے ایک اور مسلم ملک پر حملہ کر دیا ہے، لیکن افسوس 57 اسلامی ملکوں میں اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ وہ اسرائیل کو لگام ڈالیں یا حملوں کا جواب دے سکیں۔ تمام ملک صرف زبانی جمع خرچ اور مذمتی بیانات تک محدود رہتے ہیں۔ ناظرین، عرب اسلامی ملکوں کے سربراہی اجلاس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ تھا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ یہ تمام ملک مل کر کہیں اسرائیل کے خلاف نئی جنگ نہ چھیڑ دیں، لیکن ان کے بزدلانہ رویے اور ہومیوپیتھک قسم کے اعلامیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ان تلوں میں ہرگز تیل نہیں ہیں۔ یہ تمام مسلم ملک مرغی خانے کی مرغیوں جیسے پنجرے میں دبک کر بیٹھ گئے ہیں، ایک ایک مرغی کو ذبح ہوتے دیکھ کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کسی ملک میں اتنی جرت نہیں کہ وہ اسرائیل کا ہاتھ روک سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی، ہٹ درمی اور کانفیڈنس کا یہ عالم ہے کہ اب وہ کھلے عام قطر پر کیے جانے والے حملے کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اس حملے کا جواز نیتن یاہو نے یہ پیش کیا کہ چونکہ قطر حماس کو پناہ اور مالی معاونت فراہم کرتا ہے، اس لیے اسرائیل نے حملہ کیا اور یہ حملہ بالکل جائز تھا۔ اگر اس جواز کو مان لیا جائے تو پھر اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہے، لہذا تمام مسلم ملک اسرائیل پر حملہ کر دیں تو وہ بھی جائز تصور کیا جائے گا۔ یعنی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ اس کی کارروائیاں اب صرف غزہ یا لبنان تک نہیں رہیں گی، بلکہ جو بھی ملک فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اسے بھی ٹارگٹ کرے گا۔ دوستو، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائل داغ دیے ہیں۔ حوثیوں کا اسرائیل پر میزائل داغنا نہ صرف مصر بلکہ اردن، قطر سمیت تمام عرب ملکوں کو ایک پیغام ہے کہ اسرائیل ہرگز ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ ایک اور خبر شیئر کریں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اس حملے کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسلم ملکوں کے اجلاس کے بعد صرف شہباز شریف کو کیوں ریاض بلایا؟ سعودی ولی عہد ایسی کیا بات کرنا چاہتے ہیں جو وہ قطر میں نہیں کر سکے؟ ایک اور $1 ملین سوال یہ ہے کہ خطہ ایک نئے اور بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے، یا پھر یہ اسرائیل کے گریٹر مڈل ایسٹ منصوبے کا اگلا فیز ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلم ممالک کی مسلسل خاموشی کیا آنے والے وقت میں خود ان کے وجود کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہوگی؟ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کی جانب سے ایک اور مسلم ملک پر کیے جانے والے حملے کی۔ صہیونی ریاست نے اب کی بار یمن کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کا جنگی جنون ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اسرائیل نے یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر مہلک فضائی حملہ کیا، جس سے علاقے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے الحدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بناتے ہوئے 12 حملے کیے، جو لگ بھگ 10 منٹ تک جاری رہے۔ یعنی کہ 10 منٹ تک اسرائیلی فضائیہ مسلسل بم برساتی رہی۔ یہ حملے بندرگاہ کے ان 3 اہم پروڈکٹس پر کیے گئے جو گزشتہ حملوں کے بعد بحال کیے گئے تھے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی حوثیوں کی فوجی سرگرمیوں کے رد عمل میں کی گئی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ الحدیدہ کی بندرگاہ ایران سے اسلحہ کی ترسیل کا مرکز بن چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کارروائی سے قبل بندرگاہ اور لنگر انداز جہازوں کو خالی کرنے کی وارننگ بھی جاری کی تھی۔ اسرائیل کے جواب میں حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغا، جسے صہیونی فوج نے فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میزائل حملے کے بعد بیت المقدس اور تل ابیب میں سائرن بجائے گئے۔ اس حملے میں کتنا نقصان ہوا، اس سے متعلق اسرائیلی میڈیا نے تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ میزائل تباہ ہونے کے باوجود اسرائیل میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوا ہوگا، کیونکہ اس میزائل حملے کے فوری بعد اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے حوثیوں کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری فضائیہ کی کارروائی اور اس کا مقصد حوثیوں پر دباؤ بڑھانا اور سمندری و فضائی ناکہ بندی کو یقینی بنانا ہے۔ حوثی اگر مزید حملوں کی کوشش کریں گے تو انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل نے پچھلے ہفتے بھی یمن کے دارالحکومت صنعاء اور شمالی صوبے الجوف میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا تھا، جن میں عسکری دفاتر، حکومتی عمارتیں اور مرکزی بینک شامل تھے۔ ان حملوں میں تقریباً 48 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے قبل 28 اگست کو اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں حوثی حکومت کے سربراہ احمد غالب الرہوی ان کے ساتھ 11 اعلیٰ عہدیدار مارے گئے تھے۔
حوثیوں نے اسرائیلی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے حملے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غزہ کی ناکہ بندی اور جنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ ناظرین، اسرائیل کے یمن پر فضائی حملے دراصل اس بات کا ثبوت ہیں کہ صہیونی ریاست اب خطے کی حدود و قیود کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ الحدیدہ کی بندرگاہ پر مسلسل 10 منٹ تک 12 حملے کرنا صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام بھی ہے۔ اسرائیل یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ چاہے یمن ہو، قطر ہو یا لبنان، جو بھی ملک اس کے مفادات یا گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے سامنے رکاوٹ بنے گا وہ اس کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ صہیونی حکومت کا یہ دعویٰ حوثیوں کی فوجی سرگرمیوں یا ایران سے اسلحہ کی ترسیل کے رد عمل میں کیے گئے یہ محض ایک جواز ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اپنی مرضی کا جغرافیہ تشکیل دینا چاہتا ہے۔ الحدیدہ بندرگاہ پر نشانہ بنائے گئے تینوں ڈاکس جنہیں بڑی مشکل سے بحال کیا گیا تھا، ان پر حملہ کر کے اسرائیل نے یمن کی معیشت اور اس کی تجارتی رسد کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ حملے واضح کرتے ہیں کہ اسرائیل صرف فلسطین تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کی جارحیت کے دائرے مسلسل پھیل رہے ہیں، اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ عرب اور مسلم دنیا کی خاموشی اسرائیل کے حوصلے کو مزید بڑھا رہی ہے۔ اگر یہی روش برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں مزید مسلم ممالک اس کے نشانے پر ہوں گے۔ دوستو، اس وقت نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری اسلامی دنیا ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں صورتحال نو اور نیور والی ہو چکی ہے۔ اگر اسرائیل اپنی جارحیت کو اسی طرح بڑھاتا رہا تو اس کے ہدف صرف قطر یا یمن تک محدود نہیں رہیں گے۔ دنیا کے نقشے پر موجود بڑے اور بااثر ممالک بھی اس دائرے میں آ سکتے ہیں۔ اس تناظر میں ترکی یا مصر جیسے ملکوں پر پہلے فیز میں صہیونی ریاست یلغار کر سکتی ہے، لیکن پاکستان پر ابھی اسرائیل حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان ایٹمی قوت ہے اور دوسرا اس کے پاس انتہائی پروفیشنل فوج موجود ہے۔ پاکستان کی دفاعی میدان میں کی جانے والی تیاریاں دشمنوں کو واضح پیغام دے رہی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کوئی تر نوالا نہیں، لہذا یہاں دخل اندازی آسان نہیں ہوگی۔ پھر پوری دنیا بھارت کے نام نہاد آپریشن سندور کی مانگ اجڑتے ہوئے بھی دیکھ چکی ہے کہ کیسے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے آنے والے بھارتی طیارے خود دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ پاکستانی شاہینوں نے نہ صرف انڈین طیارے گرائے بلکہ ایسا خوف بٹھایا کہ 3 دن تک بھارتی ایئر فورس کے جہاز اڑان بھی نہیں بھر سکے۔ دوستو، اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان، ایران، ترکیہ جیسے ملکوں کو عرب ملکوں کے چنگل سے نکل کر نیا علاقائی اور اسٹریٹجک اتحاد بنانا چاہیے تاکہ بعد میں اس میں چین، روس اور اسپین جیسے یورپی ملکوں کو بھی شامل کیا جا سکے، جو کھل کر صہیونی جارحیت کے خلاف نہ صرف آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی قیادت کو بھی یہ احساس اور اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جنگیں اور اسرائیل کا راستہ روکنا مسلم ملکوں کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں سنجیدہ ہیں۔ لہذا پاکستان کو بھی اب موو آن کرتے ہوئے دوسرے راستے ڈھونڈنے چاہیے اور اپنا گھر مضبوط کرنے پر فوکس کرنا چاہیے۔